السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ کچھ ہفتے پہلے ایک درس میں نے واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ہم وہی لڑی لے کر چل رہے، وہی کڑی لے کر چل رہے۔ ہمارا خوشحالی کا کتنا راز ہے؟ اس کا یہ دوسرا درس ہے، غالباً 12واں یا 13واں راز ہے۔ ہمارے ساتھی احتیاطاً بھول گئے ہیں وہ شیڈول لانا۔ ہمارا موضوع یہی ہے، انسانیت کو سکون ملے، امت کو سکون ملے، عالم کو سکون ملے، دلوں کو سکون ملے، گھروں کو سکون ملے، معاشرے کو سکون ملے، امن ملے، ایمان ملے، سلامتی ملے۔ جی یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے بہت مؤثر ہے۔ میرا غالباً درس 4 5 6 ہفتے پہلے ہی ہوا ہوگا، اندازہ ہے۔ اس 4 5 6 ہفتے میں اس کے جو مجھے نتائج ملے، جو پہلے سے تھے اور جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ایک صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پرانا ہے، اس کی برکات پرانی ہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ جو مجھے اس کے نتائج ملے اور اس کے ریزلٹ ملے، ایک وہ ہیں، تھوڑے سے ملے، دنیا کو تو بہت ملے، مجھ تک تھوڑے پہنچے۔ ایک وہ ہیں، ایک وہ نتائج ہیں جو محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، صلحاء، علماء، اللہ والوں نے بیان کی۔ ایک وہ نتائج ہیں جو آل رسول، اصحاب رسول کی ایک پوری جماعت نے اس کے نتائج بیان کیے۔ تو ہمارے پاس 3 دور ہیں اس کے نتائج کے، 3 دبستان ہیں۔ پہلا دور خیر القرون کا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ خیر القرون میں 3 دور آتے ہیں، صحابہ کے دور، تابعین کے دور اور تبع تابعین کے دور۔ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابہ ہیں، اور جنہوں نے صحابہ اہل بیت کی زیارت کی وہ تابعین ہیں، تابعین ہیں، وہ تابعین ہیں۔ یہ 28 مئی کو ہوا تھا حویلی میں۔ 14واں راز ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا کا درس 14 مئی کو ہوا تھا، 28 مئی کو ہوا تھا، بھول گیا میں۔ 14واں راز ہے خوشحالی کا، جو ہماری سیریز چل رہی، ہمارا سلسلہ چل رہا، اس 14ویں راز کا یہ دوسرا درس ہے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا دوسرا درس۔ تو ہمارے پاس 3 باب ہیں، ایک باب، ہمارے پاس 3 باب ہیں۔ ایک باب کیا ہے؟ خیر القرون کا، اور خیر القرون میں نے عرض کیا 3 دور آتے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے۔ جنہوں نے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابہ، اور
اہل بیت کی زیارت کی، اور جنہوں نے ان ہستیوں کی زیارت کی حضور کی زیارت نہیں کی، دور گزر گیا، حضور تشریف لے گئے، تو وہ تابعین، اور جنہوں نے پھر تابعین کی زیارت کی اور صحبت اختیار کی اور ان کی مجالست اختیار کی، وہ تبع تابعین، انہوں نے بھی اس آیت کے کمالات، تجربات، فیوز و برکات تفصیل سے لکھے اور بیان کیے ہیں۔ ہمارا وہ بھی موضوع ہے، ہم نے ہر جگہ سے پھول چننے ہیں، بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پر راز چمن۔ سنے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم، کہاں گیا وہ جو، کہاں گیا ہو جو، اٹھی یار فرید تھی شادول، اٹھی یار فرید تھی شادول، اپنے آپ کو کہتا ہے مایوس نہ ہو، اٹھ یار فرید، اٹھ یار فرید تھی شادول، مجھاں کو نہ کر یادول، مجھاں اداسیاں اے جھوکا تھسن آباد وال، انشاءاللہ۔ اے جھوکا تھسن آباد وال، تو ہمیں ہر جگہ سے پھول چننے ہیں، اور جہاں جہاں سے جو موتی ملا اس کو امت تک پہنچانا ہے، انسانیت کے ہر طبقے، ہر گروہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر فرقے تک پہنچانا ہے۔ ہمارا عنوان امن ہے، گھروں میں، دلوں میں، محلے، معاشرے، عالم میں، اور وہ ہر موتی اور ہر وہ چابی جو امن کے تالے کو کھول دے وہ ہماری ہے، ان کو چن چن کے لانا ہمارے ذمے ہے۔ یہ جو آیت ہے حضرت سعید بن المسیب، یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مسجد نبوی کے کھونٹے ہیں، قلعہ نہیں ہوتا گاڑا ہوا ہلتا ہی نہیں، دن رات مسجد نبوی میں عبادت، تسبیحات، ذکر، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، بڑے مشہور سعید بن المسیب۔ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوتے تھے، سائل آتا تھا دکھیارا، کوئی غم کا مارا، دعا لینے، کوئی وظیفے کی شکل میں دوا لینے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، بس وہیں مختصر بات کر کے باقی تسبیح، عبادت، تلاوت، ذکر، عمل میں لگ جاتے تھے۔ سعید بن المسیب، سعید بن المسیب، ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، ان کا خون بہت نکلا، وہ حیران ہوا کہ میں تو جن کو اپنے سامنے تلوار چلواتا ہوں ان کا تو خون خشک ہو چکا تھا، خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے، ان کا خون بہت نکلا۔ حجاج نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ان کے اندر موت کا خوف ہی نہیں تھا، اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، بیماری کے دوران جب میری نبضیں ڈوب رہی تھیں اس وقت یہی حالت تھی، کوئی موت کا خوف نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کوئی میرا کمال نہیں۔
بہت نکلا. پوچھا ان کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، بس اللہ سے ملاقات کا شوق تھا، اور شوق میں تو جذبے اور ولولے بڑھ جاتے ہیں اور خون فواروں کی شکل میں ابل ابل کے نکلے. ابل ابل کے نکلے. سعید بن المسیب اس آیت کے بارے میں اب میں ان کا مشاہدہ، ان کا تجربہ بتاتا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. محبت اور پیار، امن معاشرے میں، گھروں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، اولاد میں، سسرال میں، میکے میں، نندوں میں، دیورانیوں میں، جیٹھانیوں میں امن اور محبت اور سلوک کے لیے یہ بہت باکمال چیز ہے. اور اعمال بھی ہیں، سارا قرآن، ساری حدیث میں. حضرت سعید بن المسیب رحم اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سائل آیا، دکھیارا آیا، غم کا مارا آیا کہ شیخ زندگی میں تنگیاں اور تو بہت ہیں، اور بہت ہیں زندگی میں تنگیاں، پر ایک تنگی، ایک دکھ، ایک تکلیف ایسا ہے جو مجھے اندر اندر کھائے جا رہا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. مولا مجھے ایسے غم سے بچانا جو ظاہر بھی ہو اور کبھی ظاہر نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں ادارے کا یہ محتمم ہے، محتمم کہتے ہیں پرنسپل کو، محتمم. اس محتمم کے اندر ہم آتا ہے. ہم میں والحزن، ہم کہتے ہیں ہر وقت اس کو اس نظام کی لگی رہتی ہے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. چونٹیوں کا لنگر، فلاں کا لنگر ذمہ دار بنایا، اس نے توجہ نہیں کی، صرف فارمیلٹی کی، یہ کیا ہوگا. ہم میں والحزن، یہ محتمم ہم سے ہے. دو آنکھوں والا ہم یا ایک آنکھ والا. اللہ کے حبیب نے وہ غم جو اندر اندر کھائے جائے، کھلائے جائے، اس غم سے پناہ مانگی ہے. 2.5 مہینے حویلی میں رہا، سارے ٹیسٹ کلیئر میرے، پر وہ ہم تھا، ایک اندر غم تھا ذمہ داریوں کا، کام کا، جو اندر اندر گھلاتا رہا. اور رمضان نے صرف تھوڑا سا کھلایا، باقی پانی پلایا. گرمی، ذمہ داریاں، پھر 2 گھنٹے کے ٹی وی کے پروگرام، پھر ایک ٹی وی کا پروگرام علیحدہ جو صبح رات 10 بجے چلتا تھا، صبح سحری میں 3 بجے چلتا تھا، پھر مجمع کو وقت دینا، ذمہ داری. یہ ہم تھا. ہم ایک ایسا غم تھا جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، اندر اندر کھلائے گیا، کھلائے گیا، کھلائے گیا. 30 مئی کو لاہور آیا اور گر گیا تھا. سعید بن المسیب رحم اللہ تعالی علیہ کو اس بندے نے آ کے کہا کہ اندر ایک ہم ہے ایسا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے گھلائے جاتا ہے، مجھے گھلائے جاتا ہے، اور میں گھل گیا ہوں، اندر ہی اندر گھل گیا، اندر ہی اندر گھل گیا. اس کا کوئی آپ کے پاس حل، کوئی علاج، کوئی راہ، کوئی راستہ، کوئی منزل؟ پوچھا کیا غم ہے؟ کہا آپ صاحب نظر، صاحب کشف ہیں، خود پہچانے. تو میں نہیں خود بتا، سائل کے ذمے ہے وہ بتائے.
اب وہ بتانے سے جھجکے کہ کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں۔ معلوم ہوا کوئی ایسا غم ہے جو اس کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ کوئی ایسا غم ہے جس کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ آخرکار خاموش بیٹھے، یہ اپنے اذکار تسبیحات میں مشغول ہو گئے، خاموش بیٹھے چلا گیا۔ اور اس نے اپنا ہم، اور اس نے اپنا غم، اور اس نے اپنی کڑھن اور درد کو بتایا نہیں، اظہار نہیں کیا، بتایا نہیں، اظہار نہیں کیا۔ اظہار نہیں کیا۔ اظہار نہیں کیا۔ ہفتے کے بعد پھر آیا کہ حضرت میرے اندر ایک ہم اور غم ہے جو مجھے اندر گھلائے جا رہا ہے۔ قحط پڑا مدینہ منورہ میں، پانی سبزہ ختم ہو گیا، اور ایک مائی نے نا اپنی بکری ذبح کرائی، اس میں سے چند قطرے خون نکلا اور بس تھوڑی سی ایسی ہلی پھڑکی اور جان دے دی، اور فوراً اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ہائے بڑا عجیب لفظ، فوراً اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، واہ محمد آقا آپ کے برکتوں والا دور کہاں گیا؟ قحط پڑ گیا، سبزے پانی ہر چیز ختم ہو گئی، کنویں بھی خشک، چشمے بھی خشک، بے سوختہ اس کے منہ سے لفظ نکلا، واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ کا دور کہاں گیا؟ وہ برکتوں والا، وہ عافیتوں والا، وہ رحمتوں والا دور کہاں گیا؟ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ دوبارہ آیا، ہم کا مارا ہوا، غم کا مارا ہوا، پھر آگے بیٹھ گیا حضرت سعید بن المسیب رحم اللہ کی خدمت میں، پھر بیٹھ گیا، اور پھر بیٹھتے ہی کہا کہ حضور میرا مسئلہ حل کر دے۔ فرمایا تجھے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہا ہے، اپنا غم بتا۔ کہا میرے غم کا قصہ اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے، اگر میں غم بتاؤں گا مجھے خطرہ ہے میرا دل پھٹ جائے گا اور میں جان دے دوں گا، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی کہا میں اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے یہ غم دیکھا ہے، میں ہم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، میں چاہتا ہوں زندگی میں یہ راحت بھی دیکھوں، یہ راحت بھی دیکھوں، زندگی میں یہ راحت بھی دیکھوں جو راحت میں نے دیکھی تھی۔ یہ غم دیکھا ہے، یہ راحت بھی دیکھو۔ فرمایا اچھا ایسا کر، میں نے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور تو اپنا غم بیان کر۔ کہا ٹھیک ہے۔
میں تیرے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو اپنا غم بیان کر۔ فرمایا ٹھیک۔ شیخ نے دل پہ ہاتھ رکھ رہا، امام الاولیاء ہیں، سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، تو وہ کہنے لگا میرے والد نے میری شادی اپنے ایک قریبی رشتہ دار میں کی، میری بیوی جو خوشیاں مجھ سے مانگی تھیں وہ میں نے سب دیں، پر ہمارے درمیان میں کوئی ایک ایسا شیطان آ گیا جو روز آ کے میری بیوی کی عزت کو تارکات کرتا ہے جن کی شکل میں، اور مجھے پہلے باندھ دیتا ہے بغیر رسوں کے، اور میرا جسم حرکت نہیں کرتا، اور میں بے بس اور مجبور ہوتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہوتا، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، اور یہ سلسلہ سال ہر سال سے چل رہا ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ایک دوسرا، اس شیطان نے میرے گھر کی زندگی کو ویران اور اجاڑ کر دیا ہے۔ میں اس معاشرے کا پڑھا لکھا انسان ہوں، اس دور میں پڑھا لکھا ہونا ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا تھا، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا تھا۔ میں اس معاشرے کا پڑھا لکھا انسان ہوں، میری تعلیم سے لوگوں کو استفادہ ہوا، فائدہ ہوا، لیکن میں نے میری تعلیم سے لوگوں کو استفادہ ہوا، فائدہ ہوا، لیکن میں نے سب چھوڑ دیا کہ میری بیوی کو شیطان نے میرے اوپر مسلط کر دیا۔ روز کے جھگڑے اور روز کی لڑائیاں، اور اس کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال دی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہیں میاں صاحب کہتے تھے، میاں مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے تھے کوئی بھی بڑا کام کرنے والا جس کے جسم سے، زبان سے، آنکھوں سے، لہجے سے، لفظوں سے اور قلم سے خیر نکل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے حبالت الشیطان، جو شیطان کے جال ہیں، اس میں ایک بڑا جال بیوی ہے، وہ بیوی کے دل میں نفرت ڈال دے گا، اس کے لیے کراہت ڈال دے گا، یا نفرت نہیں ڈالے گا، کراہت ڈالے گا، وہ اس سے نچلا درجہ ہے، اس کی ہر خیر بیوی کو شر بنا کے دکھائے گا۔ یہ حضرت مولانا میاں محمد مظفر حسین صاحب، میاں صاحب بزرگ تھے بڑے اللہ والے، تو ان کا فرمان ہے۔ اور میں نے بڑے بڑوں کے بزرگوں کے فرمان سنے اور دیکھے، اور یہی کی یہی بات مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمائی، میرے ہاں آ کے 2003 یا 2004 میں قیام کیا۔ مولانا عبد القادر ڈیروی تھے، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ۔ مجھے فرمانے لگے حکیم صاحبہ شالا خیر دا کم کریں دا رامی، کہ اللہ کوئی شیطان تیری ذال تے مسلط نہ کرے۔ پتہ نہیں یہ دعا کی اور مجھے سمجھ نہ آئی۔ الحمدللہ میں ان خوش قسمت میں سے ہوں، اللہ نے میری زندگی کا ساتھی مجھے عظیم دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔
ایک بزرگ تھے، لوگ ان کو زندہ باد کہتے تھے، وہ کہتے تھے محمودہ بیگم زندہ باد۔ سمجھ نہیں آتی کیا ہے، کہہ رہے میری بیوی کا نام محمودہ ہے، وہ زندہ باد ہے، اس کی وجہ سے یہ خیر کا کام کر رہا ہوں۔ اگر محمودہ بیگم مجھے بھیڑ جائے اور مجھے روز چخ چخ ہو اور نفرت ہو تو میں یہ خیر کا کام نہ کر سکوں۔ یہ میں نے کچھ حوالے دیے ہیں حضرت سعید بن المسیب رحم اللہ تعالی علیہ کی بات کے، حضرت سعید بن المسیب کی بات کے، کہ حضرت اس جن شیطان نے میری بیوی کے دل میں میری نفرت ڈال دی ہے، اور میں نے اب سے عرض کیا کبھی نفرت ڈالتا ہے، کبھی کراہت ڈالتا ہے، کبھی مکروہ ہے تنزیہی، کبھی مکروہ ہے تحریمی، کبھی کراہت ڈالتا ہے۔ اس کا ہر قول فعل جادو کہتے اسے ہیں، جادو کہتے اسے ہیں کہ رسیاں سانپ نظر آئیں، جادو کہتے اسے ہیں آنکھوں کے سامنے شیشے آ جائیں، جو ہو وہ نہ ہو، جو نہ ہو وہ ہو۔ ہاں، اسے نظر بندی بھی کہتے ہیں، آنکھوں کو بند کر دیا۔ یہ گلی محلوں میں روز وارداتیں ہوتی ہیں، زیور ڈبل کرنے، نوٹ ڈبل کرنے۔ میں اپنے پڑوس میں جا رہا تھا، ایک بابا کھڑا تھا، مائی دروازے میں کھڑی تھی، مجھے بابا مشکوک نظر آیا، میں کہا بابا مائی کے سارے زیور لے جائے گا۔ مائی سے کہنے لگا مائی گھر میں کوئی روپیہ پیسہ سکہ ہے، لے آ تجھے رنگ دوں، کوئی بڑا نوٹ نہ لے آنا۔ مائی نے میرے خیال میں روپے کا سکہ دیا، اس نے ایسے ہاتھ میں رکھا اور روپے کے سکے میں سے ریت نکلنے لگی، کہہ رہے یہ ریت نکل رہی ہے، تیری یہ بد نصیبی ہے، اب میں تیرا نصیب بدلتا ہوں۔ ریت جو ہے یہ تیری بد نصیبی ہے۔ اچھا، اس کا عمل ایسا تھا کہ میں بھی ریت دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے بھی جادو آ گیا تھا، اس کا عمل ایسا تھا جادو کا۔ اس کے بعد کہنے لگا مائی لے تیرے نصیب بدلتا ہوں، فقیر نو چاہ پلا دیں، کچھ نہیں منگدا فقیر۔ چونی سے اب ایسی کیا تو چھن 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 کر کے چونیاں گنے، کہنے لگے اگر اب کوئی بڑا نوٹ چاہیے تو وہ لیا، وہ بڑا بنا دوں گا۔ اچھا، مجھے اسی وقت بے ساختہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایسے بے ساختہ میری زبان پہ آیا، اور مجھے کوئی کانوں میں آواز آئی، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ اللہ کی آئی، نبی کی آئی، کسی کوئی پتہ نہیں، بس یہ آواز آئی، اور یہی آواز میں یہ دعا آئی، اللہ کی مدد آئی، اور میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی۔ میں دعا ایسے کھڑ کے پڑھ رہا تھا، مجھے ایسے مڑ کے دیکھتا، مولوی اپنا کام کر غریباں دے کھپ نہ پا آئے، اسے پتہ تھا ظالم کو۔ میں کھڑا ہو گیا، ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا، اس نے وہ مولوی کا نام کہا نا، تو میں نے دیکھا اچھا حضرت صاحب آپ ہیں، اور میں کہا جادوگر ہے، بچ جا، میں نے پڑھائی کی ہے، اسے کہے اب چونی سے ریت نکال کے دکھا اور چونیاں نکال کے دکھا، کہے نکال کے دکھا۔ اور میں یہ پڑھ رہا تھا، کوئی میرے پاس کوئی بڑا عمل منتر وغیرہ کچھ نہیں، میرے کملی والی کی دعاؤں سے بڑھ کے طاقتور چیز ہو کیا سکتی؟ وحی کی برکات، وحی کی برکات قیامت تک رہیں گے، نور قیامت تک رہے گا۔ پتہ نہیں میں نے لٹنا نہیں تھا، اللہ نے مجھے بھیج دیا بس ایسی اچانک، مجھے نہیں وہ سوچتے کشف ہوا میں بھاگا ایسے نظر، کچھ بھی نہیں، نہ میں پہنچی سرکار، نہ کچھ بھی نہیں، بس ایسے چلتے چلتے میں کھڑا ہو گیا، اس نے ایسی کر کے دکھایا، ریت نکلی، اور ریت کے بعد چھن چھن کر کے
चवन्नीन रुपए जो थे वही। डट गया, जम गया। भाई कहने लगी हजरत साहब तुसी छोड़ो बस, ए फकीर है। भाई को मेरी समझ ना कि इसके साथ वारदात क्या, क्यों उसके जादू का सहर मुझसे हट गया। माई पे तो था, मुझसे हट गया इस दुआ की बरकत से, माई पे तो था। मेरे अचानक दिल में ख्याल आया मैं मई की नियत करके पढ़ूं। मैंने मई की नियत करके यही पढ़ना शुरू कर दिया। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बस ये पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने मई के ऐसे तसव्वुर में फूंकता, बस 2-3 दफा मैंने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा। मई कहने की हाँ बाबा दिखा। मैं समझ गया, मई से भी तिलिस्म टूट गया। अब बाबा कहे तुसी बेअदब हो, गुस्ताख हो, ओए तुसी फकीरा असी चलने। मैं कहा बाबा हम जा नहीं सकना, दिखा। चवन्नी वाला दिखा, पर वो निकल गया। कोई लुटे गए, मारे गए बेचारी, नहीं पहना मैं तो लुटी गई। तवाफ हो रहा था, दो माइयां आपस में कर रही थी बात। ठीक, एक ने कहा मैंने कपड़ा इतने मीटर लिया, एक ने कहा मैंने तो इतना मीटर, कह रही नहीं थी पहना। मैंने ये लफ्ज सुना, कपड़ों वाला मीटरों वाला, नहीं पहना मैं तो लुटी गई। हज पे उम्रे पे लिस्टें बना के जाएं, वही चाइना का माल जो वहां मिले वो यही मिले। सईद बिन मुसैयब, हजरत सईद बिन अल मुसैयब रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में जो उसने गम बयान किया वो ये बयान किया कि पहले वो जिन मेरी इज्जतों का दुश्मन बना, अब मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया और मैं मुआशरे का पढ़ा लिखा इंसान हूं। और मैंने आपसे अर्ज किया उस दौर में पढ़ा लिखा कोई कोई होता था, हजारों लाखों में होता था। और मेरी वजह से लोगों को खैर मिल रही, तालीम मिल रही, शऊर मिल रहा। मेरा सब कुछ बंद हो गया। मेरी बीवी की नजरों में, मैं अपनी बीवी की नजरों में काबिल नफरत हूं। वो मेरी हर खैर उसको शर नजर आती है। इसी तरह जैसे चवन्नी वाली मैंने बात, रुपए वाली बात बताई है कुछ नहीं लेकिन नजर बहुत कुछ आ रहा है। कुछ नहीं, नजर सब कुछ आ रहा है। कुछ नहीं, नजर कुछ और आ रहा। रस्सी जो है वो सांप नजर आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का मैं हवाला दे रहा हूं। अब कहने लगे कि मेरी सूरत हाल ये है कि घर के हर फर्द ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी है। और ये तिक और सीख कहते हैं तंग हो जाना, ये अंदर अंदर मुझे खाए जा रही है। हम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, ये चीज मुझे अंदर अंदर खाए जा रही। और मैं सबसे काबिल नफरत हूं घर में उस चूहे, फिर चूहे की मिसाल दी, उस चूहे से जो घर का खाना खा जाए और रोटी नजर आए कि वो खा गया है तो उससे नफरत होगी कि हमारे खाने को जूठा कर गया या खराब कर गया, उससे भी काबिल नफरत। फिर उस चूहे को डंडा लेके ढूंढते फिरें, जिस कोने में मिले उसको मार दें, उससे भी काबिल नफरत। उससे भी काबिल नफरत। ये हम है, ये गम है, एक कुढ़न है, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस है, एक दर्द है जो मेरे मन और तन को खाए जा रहा है और जो मेरे अंदर को खुलाए जा रहा है और मेरे अंदर को खाए जा रहा है। और फिर ये नहीं,
میری جوتی سے نفرت، میرے لباس سے نفرت، میرے بولوں سے نفرت، میرے برتنوں سے نفرت، اس نے نفرت اتنی آ کے ڈالی ہے میرے اندر، اتنی آ کے ڈالی۔ اس لیے ہمارے ایک بڑے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، وہ جس کو بھی دیکھتے تھے میرے قریب ہو گیا ہے، حضرت کا قرب پا گیا ہے، اور کچھ درجات کی بلندی یا لطائف یا روحانیت میں ترقی کہوں تو فوراً فرماتے تھے بھائی بیوی کے سحر کا خیال کرنا۔ اور حضرت بیوی مجھ پہ جادو کرے گی؟ نہ، میں بیوی پہ جادو ہوگا، بیوی مجھ پہ جادو نہیں کرے گی، میں بیوی پہ جادو ہوگا، اور اس کو طرح طرح کی کیفیتیں اور نفرتیں اور انداز سے تیرے خلاف کیا جائے گا، پھر تم گھر میں رہو گے، پھر گھر میں نہیں ہوگے، وہ جدا میں جدا، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ اتنی بڑی ہستی فرماتے تھے کہ بیوی کے سحر کا خیال کرنا اور اس کی توڑ کرتے رہنا اور آپس میں مل کے کرنا، جدا نہ کرنا۔ اللہ، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اندر کھا جاتی ہے۔ کنکر جوتے کے باہر ہو ایک دفعہ چبھے گا، جو کنکر جوتے کے اندر ہو وہ کبھی نہیں چلنے دے، جو کنکر جوتے کے اندر ہو وہ کبھی نہیں چلنے دے گا۔ وہ انسان کی زندگی کو نچوڑ دے گا۔ ہائے ہائے، علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ، آل رسول کے شہنشاہ، داماد نبی، حیدر کرار، فاتح خیبر، سبحان اللہ۔ میں تو ابھی بیماری کی حالت میں از عمر اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ کی جی بھر کے زیارت کی، جی ایک چاہت تھی کہ کبھی جی بھر کے زیارت ہو، گفتگو ہو، باتیں ہوں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، بڑی جی بھر کے بات۔ علی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا اس کی تفسیر نیک بیوی ہے، ساتھی بیوی ہے، جس سے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، جس سے آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جس کے بارے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے سحر سے بچ کے رہنا، وہ بے بس ہوتی ہے۔ یہ بھی بتا دوں، اکثر 90% اس شیطانی عمل کی وجہ سے بے بس ہوتی ہے، بے بس۔ اس کے دل میں یوسوس فی صدور الناس، اس کے دل میں وسوسوں کے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس کے دل میں خیر کو شر بنا کے بتایا، سنایا، جتایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ جو مائی روپے کو پہلے ریت دیکھے اور پھر ریت کو پھر روپے کی چھن چھن دیکھے، تو جو دیکھے گا تو وہ تو وہی ہوگا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو دیکھے گا وہی ہو۔ ہمارا یہ خوشحالی کا 14واں راز چل رہا، اور 14ویں راز کا دوسرا سیشن ہے، دوسرا سبق ہے۔ پہلا جو میرا تھا وہ 28 مئی کو ہوا تھا حویلی میں۔ یہ دوسرا راز ہے، واللہ اشد باسن واشد تنکیلا کے کمالات۔ جو پہلا درس چلا، لوگوں کو بہت زیادہ طلب بڑھی، جنہوں نے سنا اور جنہوں نے نہیں سنا وہ پہلا درس اس آیت کے کمالات، فوائد اور برکات کا ضرور سنیں۔
بہت ضرور سن. جوتے کے اندر کا کنکر برداشت ہوتا ہے, نہیں ہوتا, باہر کا ہو جاتا ہے. اور 90% کسی خیر کے کام کے کرنے والے کے شریک حیات کو آنکھوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے. میرے پاس کوئی کیس آئے زندگی میں, 30 سال سے زیادہ عرصہ لوگوں کی نبضیں ہیں, لوگوں کے حالات دیکھتے سنتے چلے گئے. کئی آئے, کئیوں کو احساس ہو جاتا ہے, جو نیک صالح خواتین ہوتی ہیں, احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. وہی شوہر جو میری آنکھوں کا تارا تھا, محبت کا نظارہ تھا, دیکھ کے محبت کا نظارہ, اور اسی شوہر کے لیے میرے دل میں یہ ڈال دیا گیا. کیوں ہو گیا؟ کچھ ہے صحیح جو سمجھ سے بالا تر ہے, کچھ ہے صحیح جو میری عقل کو سمجھ کو نہیں آ رہا, پر ہے صحیح کچھ. پھر وہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور جو علاج کی طرف متوجہ نہ ہوں ان کی زندگی میں یہ جو ظلمت ہے جناتی شیطانی یوسوس فی صدور الناس والی, جس کی پہلے سے اطلاع ہو گئی ہے, یہ اندر اندر کھائے جاتی ہے, اور گھروں میں پھر توڑ پھوڑ اور نسلیں ویران ہو جاتی ہیں. نسلوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے, نسلیں ویران ہو جاتی ہیں. اب تک سنیے, اب تک میرے پاس شوبز کی دنیا آتی ہے, طوائفیں آئیں, خطوط آئے ان کے بے بہا, ڈاک میں نے بہت پڑھی ہے, بہت پڑھی ہے, بہت پڑھی ہے. لوگوں کے حالات سنے ہیں. جتنی بھی خواتین اپنی سچے راہوں اور رخ سے بڑے بڑے سادات پیرزادے اور بڑے بڑے خاندان کی ہٹی ہیں, ان سب کے پیچھے ماں باپ کی ڈانٹ, نفرت, تعلیم اور تربیت کے نام پہ ہے. صبح بھی ڈانٹ اور شام کو بھی ڈانٹ, اور لہجہ سخت, اور بقول ایک اللہ والے کے لفظوں سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے. پھر سنیں, لفظوں سے زیادہ لہجے کا اثر ہوتا ہے. اپنے رخ سے بدل گئیں. انہوں نے پھر سکون تلاش کرنے کے لیے اور راہیں اختیار کی. ماں باپ کی ہر وقت کی نوک جھونک, ڈانٹ ٹوک. تو وہ شخص حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت, میری زندگی میں یہ ایک ہم ہے, اندر ایک درد ہے, اور جو مجھے کھائے جا رہا. اور حضرت اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مبارک ہاتھ ہوگا, اور کیا اس سے نور نکل رہا ہوگا. جو مسجد نبوی کے کھونٹے تھے, جو سید الاولیاء تھے, جو امام التابعین, کیا کمال تھا. اور جن کے بارے میں نے عرض نہیں کیا کہ حجاج بن یوسف نے جب انہیں شہید کیا خون بہت نکلا, تو حجاج پوچھنے لگا خون زیادہ کیوں نکلا؟ کہا کہ انہیں موت کا خوف نہیں تھا, اللہ سے ملاقات کا شوق تھا, اور شوق سے جذبے بڑھ جاتے ہیں, ولولے جوان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ولولے جوان ہو جاتے. شیخ سن رہے ہیں اس کی بات, سن رہے ہیں اس کا غم, اس کا دکھ سن. پھر کہا اولاد کی نفرت بڑھ گئی, اولاد میرے خلاف ہو گئی, معاشرہ میرے خلاف ہو گیا, اور اندر اندر گھٹتا چلا گیا. بیماریوں نے مجھے گھیر لیا. ایک ایسا پھوڑا نکل آیا جس کو ہر وقت میں ڈھانکے رکھتا ہوں,
جو میری نماز اور پاکی میں حرج ہوتا ہے پھوڑا نکل، یعنی بیماریوں اور غموں نے اسے کھیل لیا۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں نا اگر روح کی دنیا کی طرف پہلا قدم بھی اٹھایا ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھی، کوئی لباس نہیں بدلا، اصل دل ہوتا ہے، اصل کیا ہے؟ دل دل دل، کچھ بھی نہیں بدلا، پر سنبھل کے چلیے گا، خیال کیجئے گا، کیوں؟ شیطان کو آپ کا یہ پہلا قدم بڑا ناگوار گزرے گا، بڑا ناگوار گزرے۔ اور میرا آج کا مضمون جو میں نے بیان کیا ہے، لاکھوں کروڑوں دھڑکتے دلوں کا درد ہے، غم ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری روح کی دنیا میں میرے گھر میں سے۔ چلو آپ یہ بتا دیں، سب سے پہلے مخالفت میرے آقا کی معاشرے سے ہوئی تھی یا گھر سے ہوئی تھی؟ خاندان سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو میرے کملی والے کی جو مخالفت ہوئی تھی وہ گھر سے ہوئی تھی، گھر سے، خاندان سے ہوئی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ صرف 7 خاندان کے آدمی میرے کملی والے کے قریب آئے تھے۔ کتنے؟ 7 خاندان کہوں یا 7 افراد کہوں، اور ایک طرف ساری امت، سارا عالم، ساری انسانیت۔ نوح علیہ السلام کی سب سے مخالفت ان کی بیوی نے کی تھی، بیٹے نے کی تھی، اور لوط علیہ السلام کی سب سے مخالفت پہلی ان کی بیوی نے کی تھی۔ آپ کو میں کڑیاں ملا کے دے رہا ہوں، ایک کڑیاں ملا کے دے رہا ہوں۔ بڑے بڑے اللہ والے درویش، بڑے بڑے، میں نام کیا لوں، ان کی اولاد پہ ان جناتی شیطانی چیزوں نے حملے کیے، بیویوں پہ حملے کیے، اور اولاد کو ان راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہاں آپ کی شوبز کی دنیا میں مجھے جواد وسیم نے بتایا، فلاں خاندان، ہم ان کے جو ہے وہ چالیسویں پہ گئے، کہنے لگے میں اور ڈاکٹر فیاض رانجھا 40ویں پہ گئے، اور میرے سامنے واپس آئے، مجھے بتایا ان کے 40ویں پہ ایک جاپان سے ایک ایسی خاتون ڈانسر کو بلوایا، نہیں، پاکستان کی ایک خاتون جس نے جاپان سے PhD کی ہے ڈانس میں۔ بہت بڑا شو تھا کہ جناب موصوف کو یہ ڈانس، یہ میوزک پسند تھا، 40واں اس کا ہوا تھا، اور جس خاندان کا ہوا تھا اس خاندان کی صرف 3-4 نسلیں پہلے ولایت کے تاجدار ہیں۔ ولایت نہیں، ولایت کے خود تاجدار ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ شیطانی چیزیں لکھ لینا، بقول حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے، یہ شیطانی جناتی چیزیں لکھ لینا، بعض اوقات اسی بندے سے انتقام لیتی ہیں، بیوی کے ذریعے یا خود اپنے آپ پہ اولاد کے ذریعے، اور بعض اوقات نسلوں سے انتقام لیتی۔ اچھا تو بچ گیا، خیر کی طرف چل پڑا، کوئی مسئلہ نہیں، بیوی تو ہے نا، اولاد تو ہے، ایسا ان کو تیرے اوپر مسلط کروں گا۔ میں باب عبدالعزیز سے نکلا، ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت سعید بن المسیب کا۔ گھڑی بھی دیکھتا ہوں، جمعہ بھی ہے، لیکن وہ ٹون پرانی آ گئی ہے، 2.5 گھنٹوں والی، 3 گھنٹوں والی۔ ہمارے پڑوس میں نا ایک
مائی تھی بڑی بولتی تھی، بیمار ہو گئی، اللہ سے روز بندہ کہ اللہ سے یہاں نام بچے، اللہ نام بچے، ٹاٹھا سر کھان لیے. ہر بندہ آکھے بھیڑا او ماسی دا کیا بنیا، اے نہیں کہتے ٹھیک ہو گئی، ماسی دا کیا بنیا، ماسی کی طبیعت بڑی خراب ہے. اچھا اللہ 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 سے مراد پہ اللہ مہربانی کر ماسی کو چاہو. بھیڑا ماسی دا کیا بنیا، ماسی بڑی اوکھی ہے، سائی اوکھا ہے، گوڈیاں گٹیاں تو ماسی بہ گئی ہے، ماسی اوکھی، قدرت خدا دی ماسی بچ گئی. ماسی بچ گئی. اچھا ماسی کو عرصے دے بعد تیرے گھر میرے گھر ماسی بلندی بہو آئی، اتنی بلندی ہے، اتنی بلندی، اتنی بلندی. والا کہیں گے بھیڑا ہن بت دا ساہ مک گئے پر دل کہنے تے نال گالی بہو کرا، اور میرا یہ حال ہے. بت دا ساہ مک گئے پر دل انہیں کہنے تے نال گالی کرا. تم کو میٹھی بہو لگ دی، کو ہر مئی میٹھی لگ دی ہے، جی میں میٹھے کو چٹی دے نا، او ہر مئی کو میٹھی لگ دی ہے، ڈاٹھی میٹھی لگ دی. بھیڑا میٹھی بہو لگ دی، بھیڑا کہنے آئی بھیڑا میٹھی بہو لگ دی، دل کہنے دیتے نال گالی کرا، اور بھیڑا دا تا کن مک گئے. سن 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 یہ گل ہر بندہ کہ اللہ سیاں اور ماسی کو چاہ جنت پھیر جائے، اور قدرت ماسی بچ گئی. جہاں میری بیماری پہ میری اطلاع ہے، بہت روئے ہیں، صدقے جانوروں کے اور اعمال کے دعائیں کی ہیں، وہاں بہت سے لوگوں نے آپ کو علمی چیزیں بھی بانٹی ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے، اطلاعیں ملی ہیں، ثبوت بھی ہیں میرے کو. الحمدللہ جا رہا ہے، چلا جائے. بڑا شور شرابہ کیا ہوا تھا اس نے. تو بھیڑا ہون میں کو مٹھیاں تو ساتھ اٹھاں لگ دے ہوئے، تو مٹھی ڈاڑی آئیں، بہت بھی ساہ نہیں دیندہ پر گال دا دل ڈاڑھا کہتے، ادھر گھڑی بھی ساہ نہیں دیتی پر بات کرنے کو دل زیادہ چاہتا ہے. میں کن کا حوالہ دے رہا تھا؟ میں بابی عبدالعزیز سے باہر آیا، سامنے مکہ ٹاور میں ہماری کمرہ گروپ نے دیا ہوا تھا، باہر ہی حاجی صاحب کھڑے تھے، میں نام نہیں لیتا. السلام علیکم حاجی صاحب، ماشاءاللہ بڑے ملے، بڑی عمر کے ہیں، بڑے ہیں، اندرون سندھ کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، بہت بڑے، 100 مربع سے زیادہ ان کا رقبہ ہے، بہت بڑے ذمہ دار، بڑے سادہ درویش اللہ والے. مولانا اسلام شیخ کپوری صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں ان کے گھر پلا ہوں، میں غریب تھا، میں ان کے گھر پرورش پائی ہے، میں نے ان کے گھر. وہ درویش تھے، اللہ اللہ والے تھے، پر بیوی کے اوپر سحر ہو گیا، وہی جناتی سحر، وہی جناتی سحر، اور بیوی نے ساتھ نہ دیا. اور بیوی چھوٹے چھوٹے 2 سال 3 سال کے بچوں کو بریفنگ کرتی رہتی تھی، دیکھو بیٹا تمہارا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تمہارا والد کبھی اتنے دن اللہ اللہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، دیکھو یہ کہ حالانکہ ساری ضروریات، اور بیوی زیوروں سے لدی ہوئی، ساری ضروریات، ہر چیز کا خیال، اور وہ کرتی رہی، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ بیوی بھی میری روحانی دنیا کے قدم قدم کا ساتھی بنے. بھرپور کوشش کرتے رہے، بھرپور محنت کرتے رہے، پر بیوی کے اوپر وہ شیطانی جناتی سحر، جادو، وہ آنکھیں بند ہے، صبح لگے شام
ہے اندھیرا لگے اجالا، ہے ٹھنڈک لگے گرمی، اس کے بولوں میں نفرت، لہجے میں نفرت، ہر چال میں نفرت، کہ تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ جب نفرت آتی ہے نا، پھر آٹا گوندتے ہوئے بھی ہلنا، اس میں بھی کڑھاہٹ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ کیوں؟ عورت گھر کے اندر اخلاق، خیر، روحانیت، وہ صرف عورت ہی لا سکتی ہے۔ کوئی کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں مرد رکاوٹ بن جاتے ہیں، عورت ہی لا سکتی ہے۔ مرد چوکٹ کے باہر لا سکتا ہے، لکھ لے میری بات کو یہ پتھر کی لکیروں پہ، یہ میری نہیں ہے، بڑوں کی باتیں ہیں۔ عورت چاہے تو اندر آ سکتی ہے، روح کی دنیا، روحانیت، من کی دنیا، اخلاق۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں حضرت سعید بن المسیب کی بات کو مکمل کروں گا آج کے مضمون میں انشاءاللہ، تاکہ یہ مضمون ادھورا نہ رہ جائے۔ ایک واقعہ یاد آیا، میں ایک درویش کی سوانے پڑھ رہا تھا، انڈیا کے بہت بڑے بزرگ پیر عالم درویش، بہت بڑے، 1974-75 میں ان کا وصال ہوا، 1974 میں۔ بلکہ ایک اور حوالہ بھی یاد آ گیا، مولانا عبد الماجد دریابادی کا، رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ درویش جو تھے، وہ فرمانے، انہوں نے اپنی کتاب سوانے میں لکھا، اور یہ دریابادی نے بھی لکھا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری بیوی پہ کچھ ہو گیا ہے، اور وہ جناتی شیطانی، کہا کہ اس کے اندر پہلے نظر اندازی آئی، پھر نفرت آئی۔ لفظ سمجھیں ذرا، نظر انداز کرنا، دیکھ کے نہ دیکھنا، سن کے نہ سننا، توجہ سے کچھ نہ کرنا، یہ نظر اندازی ہوتی ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں، مسکرانا ہی نہیں، جیسے ہر وقت کوئی ٹینشن، ہر وقت کوئی بیماری، ہر وقت کوئی سنجیدگی کا ہیضہ ہے یا جو بھی ہے۔ پر میں پہلے نظر اندازی آئی، نظر انداز، آپ نے نہیں دیکھا، اس نے جی مجھے نظر انداز کر دیا۔ کہا کہ پھر اس نظر اندازی کا اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نفرت ہوتی ہے۔ اور کہا پھر میں ایک درویش کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت ایسے ایسے ہے، کہنے لگا وہ تو سن کے پریشان ہو گئے، وہ تو ان مراحل سے یا خود گزرے ہوئے تھے یا زمانے کے کیس آ کے، میں کہا اس کا علاج کر، نظر اندازی کا۔ یہ تیری بیوی کے ذریعے شیطانی جناتی چیزیں تجھے خیر سے دور کرنا چاہتی ہیں، اور یہی چیز مولانا عبد الماجد دریابادی، ان کو بیوی سے آخری عشق اور محبت تھی، اس کی میت اور موت کا جو انہوں نے منظر کھینچا ہے نا، بیوی کی میت اور موت کا، اس میں بھی کئی صفحے لگا دیے ہیں، میں نے پڑھا ہے وہ، اس میں بھی کئی صفحے لگا دیے ہیں۔ بلکہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، بڑے آدمی تھے، اس نے کہا جی بھی اس کے پڑھنے کے لیے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وضو ہی ٹوٹ جائے گا۔ اتنی محبت تھی بیوی سے، عشق تھا، اتنا پیار تھا، اور ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی نظر اندازی کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت میں حکیم الامت، پہلے یہ سیکولر تھے بہت بڑے، پھر حضرت حکیم امت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سے کہنے لگے بس میں یوں پہنچا ہوں اور میرے بیوی کے اندر نظر اندازی اور پھر نفرت کے کیفیات میں نے دیکھنا شروع کیے، اور پہلے محسوس نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں یہ تذکرہ چل رہا تھا تو میں نے کہا اوئے ہوئے، یہ تو بات میرے لیے درویش نے دل کی بات بھانپی ہے، اور پھر میں نے اس کا علاج کیا باقاعدہ، ایسے جیسے جادو کا علاج کرتے ہیں، اور پھر جا کے میرے گھر میں سکون ملا۔ تو حضرت سعید بن المسیب نے اس کی بات سنی
کہ میرا حل کریں مجھے میرے اس ہم اور حزن کا، کہ جناتی شیطانی چیزیں جو ہیں انہوں نے میری عزتوں کو بھی تار کیا، میرے اخلاق کو اور میرے گھر کے سکون اور چین کو اور میرے وجود کو قابل نفرت اور قابل کرہت بنا دیا۔ سن کے فرمانے لگے اچھا تو ایسا کرنا، ہفتے کے بعد پھر آنا، میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھ پہ خیر سجائے گا، جو خیر اللہ مجھ پہ سجائے، جو خیر اللہ مجھ پہ سجائے تو وہ پھر آ کے مجھ سے لے جانا، جو خیر سجائے وہ آ کے مجھ سے لے جانا۔ پتہ نہیں اس بیچارے دکھیارے غم کے مارے کا ہفتہ کیسے گزرا ہوگا، اس کی پریشانی کے وہ حل کیسے ہوئے ہوں گے، کیسے زندگی تن گزری ہوگی۔ وہ پھر آیا، جب وہ پھر آیا تو اسے بٹھایا محبت سے، فرمانے لگے تجھ پہ سحر ہے، جادو ہے تیری بیوی پہ، اور جناتی شیطانی چیزوں کا انسانوں کا نہیں ہے۔ ایک نقطے کی بات ذرا یاد رکھیے گا، یہ زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ جادو ہمیشہ جب بھی ہوا ہے جنات کے ذریعے ہوا ہے، جنات کے ذریعے ہوا ہے۔ اس کو لانے لے جانے پہنچانے اثر کرانے برباد کرنے بیمار کرنے خوار کرنے ذلیل کرنے نفرت نظر اندازی یہ سب جناتی شیطانی چیزیں ہیں اور وہ شر کی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے ہوا ہے، ان کے ذریعے ہوا ہے۔ میں تجھ پہ جادو ہے تو اس کا علاج کر۔ اس نے کہا حضرت اس کا علاج ایک تو دم فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم فرمایا اور چوٹی کے بال پکڑ کر اس پہ دم فرمایا، اور پھر چوٹی کے بال پکڑ کے دم فرمایا اور دم فرمانے کے بعد فرمایا بس تو تیری بیوی تیرے بچے سارا دن پڑھے واللہ اشد باسن و اشد تنکیل۔ جیسے ایک دفعہ ان کے پاس ایک دکھیارا آیا، غم کا مارا آیا، اور اس نے اپنے غم بیان کیے اور کچھ اور مسائل تھے، غم تھے، تو آپ نے فرمایا پڑھ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن۔ جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا، پاسپورٹ میرا گم ہو گیا، سنا یہ تھا بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو، کہ بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو، پاسپورٹ گم ہو گیا تو بس پھر میرا پاسپورٹ گم ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حاجی افضل صاحب میرے ساتھ بیٹھے، حاج صاحب کہنے لگے کیا کریں؟ میں کہا چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ڈھونڈا، پہلے ڈھونڈا، خوب ڈھونڈا، نہ ملا۔ افراتفری نفسا نفسی، جدہ ایئرپورٹ پہ بہت بڑا کوئی وہ خود شہر ہے، میں نے پھر یہی پڑھنا شروع کر دیا اللہم انکا ملیک مولا مقتدر، بادشاہ بھی ہے، سارا اقتدار بھی تیرا ہے، ما تشاء، جب تو چاہتا ہے، من امر یکن، ہو ہی جاتا ہے۔ اس کا میں نے عاشقانہ ترجمہ بتایا۔ میں یہ سوچ کے نا ایسے ٹھہر ٹھہر کے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، یہ ہے وظیفے کی روح۔ کیا روح بتائی میں نے وظیفے کی؟ یاد رکھیے گا، اقال فقیر یاد رکھا ہے، متونیو یار وساری، اللہ کا نام، اللہ کے، یہ وظیفے کی آج میں نے آپ کو روح بتائی ہے، روح۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔
میں یہاں ساندہ ہے، بہت سال پہلے میں نے جمعہ پڑھا، میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا یہاں دعا آدھے پونے گھنٹے 15-20 منٹ کی ہوگی، اندازہ ہو گیا، میں نے فوراً سنتے شروع کر دی، کیونکہ میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا تھا، اس لیے بڑے خشوع خضوع سے میں نے 4 سنتے پڑھی، پھر 2 سنتے، کشمیر بھی آزاد ہو رہا تھا، لوگوں کو بچے بھی مل رہے تھے، اور لوگ اکتا اکتا کے اٹھ کے جا رہے تھے، اور جو بیٹھے تھے وہ زور سے آمین کہہ رہے تھے، اے اللہ کا واسطہ آئی بھیڑا ماسی دا کیا حال ہے بھیڑا ماسی دا اللہ بولی بنتی ہے ماسی دے گٹے گوٹے مگن ماسی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ ہمارے ہاں ایک ذوالفقار، ملک ذوالفقار ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ذمہ دار ہے۔ وہ کہیں روحانی سفر میں گیا تو اپنا نوکر ساتھ لے گیا، ساتھ ایک اور بھی ذمہ دار ہے، رشید خان۔ یہ مجھے واقعہ رشید خان نے سنا ہے۔ رشید خان کہنے لگا ملک ذوالفقار کو کوئی بخار ہو گیا، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی ہو گیا، ملک پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے نوکر سے پوچھوں ملک دا حال دے، آکے ملک کو، بس ملک نہیں بچتا، ملک کو۔ پھر دوپہر کو پوچھوں ملک زلفن، ذوالفقار کو زلفن کہتے تھے، ملک زلفن، آکے ملک زلفن کو۔ بازار ماسی کو، پر ماسی تا والا کہ تو میرے کو مٹھائی دا مٹھی لگ دی، طارق کو، طارق کو، نبزے کو، جسمی کو، بالکل کو، صحیح بات، پر ماسی بچ پئی لوگاں دا کان کھاون کیتے، سر کھاون کیتے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکن، تو کریم ہے، تو مالک ہے، اقتدار تیرا ہے، تو چاہے میرا پاسپورٹ واپس کر دے، میں کہاں ڈھونڈوں گا، اتنا بڑا جنگل ہے، ڈھونڈ کے میں تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا حاج صاحب بیٹھے، حاج صاحب پھر اٹھے، میں اتنے دیکھ کے آؤں، میں حاج صاحب نے ایسے پھاڑ لاؤں، میں نے کہا حاج صاحب پکڑ، میں حاج صاحب بیٹھے۔ اسباب کی دنیا میں پوری تلاش کر لیے، اسباب کی دنیا میں پوری تلاش کر، اسباب کو پورا اختیار کرنا ہے، اسباب کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا۔ ایک بندے نے کہا جی یہ بھائی محمد طارق محمود کا پاسپورٹ ہے، میں نے کہا میرا، انہوں نے کہا جی آپ کا پاسپورٹ ہمارے گروپ میں آ گیا تھا، میں تو ڈھونڈ سکتا، میں جی جزاک۔ حاجی صاحب کہنے لگے، اچھا ساتھ حاجی صاحب کو میں یاد بھی کرا، میں کہا حاجی صاحب آپ بھی پڑھیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ حاجی صاحب نے وہ اس طرح بھی کیفیت ایسی تھی وہ یاد کر لی، مجھے آپ جب بھی ملتے ہیں نا، کہنے لگے کیا تحفہ دیا ہے، کوئی بھی مشکل ہو ویسے بیٹھ کے دھیان سے پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا، ویسے بیٹھ کے دھیان سے پڑھتا ہوں، ویسے بیٹھ کے، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے۔ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، تو کریم، ملیک، مقتدر، اور تو چاہے ہو جائے۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا چاہ تو تیرے گھر والے اگر زندگی گھر میں سکون چاہتے ہو، تابعین ہیں بہت بڑے، اور گھر کی زندگی میں چین اور امن چاہتے ہو تو پڑھو واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور خوب پڑھو، کوئی تعداد نہیں بتائی، دیوانے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دیوانہ ہوتا ہے، یہ مسنون اعمال، یہ قرآنی اعمال جو آج ہمارے اکابر موجودہ دور کی کیفیتوں میں بتا رہے ہیں، ان کی ہر دور میں ضرورت ہے، وحی کی برکات قیامت تک رہیں گی، قرآن وحی ہے،
हदीस वही है, और ये मैं कुरान पाक की आयत आपको बता रहा हूं। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। घरेलू झगड़ों के लिए, घर की नफरतों के लिए, घर की उलझनों के लिए, घर की नोक झोंक के लिए, घर के अमन बर्बाद हो गया है किसी बहू के आने की वजह से, या किसी दामाद के आने की वजह से, या किसी नौकर की वजह से, या बीवी मियां की वजह से, या आपस में बच्चों के किसी वजह से नफरतें हैं घर में। मैं आपको फिर कह दूं, मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। अकाबिर की मेरे हर वजीफे की सनद है। अगर देखनी है तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे इंग्लिश में लिखें अकाबिर पर एतमाद, बस ये लफ्ज लिखेंगे, सारे मेरे वजीफों के हवाले, रेफरेंस कुरान से, हदीस से, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से, अकाबिर से मिलेंगे। मैं डाकिया हूं, मैं तो अपने बड़ों के पैगामात इंसानियत के अमन के लिए, आलम के अमन के लिए, घरों के अमन के लिए, दिलों के अमन के लिए, मोहब्बत और प्यार के लिए, इंसानियत के लिए, ये मेरा उन्वान है और कुरान और हदीस है। थक हार के सबसे ज्यादा जेल में कुरान और हदीस पढ़ा जाता है। तो वजीफे, तस्बीह, तहज्जुद, नमाजें, तिलावतें, क्यों? मैंने बड़ी बड़ी जेलों में गया हूं दर्स के लिए, देखा है सबसे ज्यादा वही कुरान, हदीस, तस्बीह, जिक्र, और सबसे ज्यादा कचहरियों की मस्जिदें भरी होती हैं, थानों की मस्जिदें भरी हुई होती हैं, कर लो तजर्बा, और सबसे ज्यादा अस्पतालों की मस्जिदें भरी हुई होती। क्यों? उसकी एक वजह है, असबाब सारे साथ छोड़ जाते हैं, या होते हैं तो नजर नहीं आ रहे। अब मुसब्बिबुल असबाब, अल्लाह की तरफ तवज्जो और ध्यान। सबसे ज्यादा सूरत यासीनें पढ़ी जाती हैं। मैंने अस्पतालों में देखा, आगा खामे में एक माह रहा हूं, मैंने वहां सूरत यासीनें तकसीम लोग आके करते थे, देखते थे, और लोग ऐसे लेते थे। कोई वजीफों का किताबचा, बुकलेट, लोग ऐसे लेते थे। 1997 की बात है, मैं आगा खां में रहा हूं, 97 में ऐसे लेते थे। अस्पतालों में सबसे ज्यादा वजीफे, जेलों में। क्यों? इंसान बेचैन, बेकरार और बेबस हो जाता है, और वही काम आती है, और अल्लाह वही काम आता है। किसी ने पूछा हजरत जी मौलाना इनाम हसन रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत, इस उम्मत के फितनों में बड़े फितने क्या हैं? फरमाया, इस उम्मत के बड़े फितनों में से बड़ा फितना घरों का तोड़ है। क्या है? घरों का तोड़। वो भाइयों की शक्ल में, वो बाप बेटे की शक्ल में, वो मियां बीवी की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, किसी घरों का तोड़ है, आपस की नफरत है। उसका ये आयत इलाज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बस वक्त खत्म होने वाला है। कितने मिनट में? 45 मिनट में, 50 मिनट में? 45 मिनट में, 50 मिनट में? अच्छा है, ठीक है, बस 5 मिनट है। बड़े अरसे के बाद तबीयत ने कुछ साथ दिया तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पूरी दुनिया में लाइव जा रहा, पूरी दुनिया इंतजार में थी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी दुआओं की, सदकात की बरकत से। ये आयत वल्लाहु अशद्दु बासन, मेरी मिन्नत है आपसे, दरखास्त है आपसे, जिनको ये आयत याद नहीं है वो जरूर याद करें। इसको एक तस्बीह पढ़ लें हर नमाज के बाद, इसको खुला पढ़ते रहें, मियाँ बीवी बच्चे, इसको उठते बैठते पढ़ते रहें, इसे वजू पे वजू पढ़ते रहें। अगर केस शिद्दत का हो, हिद्दत का हो, और घर में या आपस में फैमिली सिस्टम टूट रहा है, तो फिर इसको बहुत ज्यादा दिन रात सांस की तरह पढ़ें। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। हमें तो हमारे बड़ों ने मिंबर से अमाल ही दिए हैं।
اور وہ مسنون اعمال ہیں. ہمارے پاس تو مسنون اعمال اتنے ہیں، ہم کہیں ہٹ نہ چاہیں تو ہٹ نہیں سکتے. ہاں ایک بندہ گمراہ ہو جائے اس کوئی بات نہیں، ہمیں تو اتنا کچھ کملی والے نے عطا فرمایا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے ملا ہے. اس کو کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے پڑھیں. دیکھو میری بات سنو، میرے پاس زندگی کے مشاہدات ہیں، میرا شعبہ یہی ہے. جلتے سلگتے چھلستے خاندان لوگ آئیں گے، خط ملاقاتیں موبائل آئیں گے، ہنستا مسکراتا کہہ کے لگاتا میرے پاس نہیں آئے گا. میں ان کی خدمت میں یہ وظائف تسبیحات عرض کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں یہ وظائف اعمال عرض کرتا ہوں، اور اللہ پاک کر دیتا ہے. کیوں؟ وہی زندہ تابندہ، اس کی برکات تا قیامت رہیں گی. تو یقین سے کرنے والا ہو، 2-4 دن کر کے چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے نام کو یقین کے ساتھ دھیان کے ساتھ کرنے والا ہو، اعتماد سے کرنے والا ہو، اعمال کا یقین کے ساتھ. اللہ کر دیتا ہے. میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں. طلاقوں تک پہنچی ہوئی نوبتیں، میاں بیوی کی نفرتیں، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو نفرتیں چھوڑ چکا تھا، باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا تھا، یا جدا ہو گئے تھے، یا ایک دوسرے کا منہ، اور باپ نے وصیت کی تھی اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اللہ نے وہی شیر و شکر کر دیا. رحماء بینہم، آپس میں محبت اور پیار بڑھ گیا. بس بات ختم ہے. اللہ پاک جل شانہ ہماری باتوں میں خیر عطا فرمائے. آخری الفاظ میں میں یہ عرض کروں گا، اس آیت کو یاد کر لیجیے. اچھا، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب علیحدہ ملے گا، اور اس آیت کے لیے میرا پچھلا درس ضرور سنیے. یہ دوسری میری درس کا حصہ ہے. جو اس کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں، وہ درس کب چلا ہے؟ یہ درس جو ہے یہ ہمارے خوشحالی کا 14واں راز ہے، اور 14ویں راز کی دوسری سیریز اور دوسرا درس ہے. یہ درس 28 مئی کو چلا ہے. میرا ویسے درس یہ دوسرا 28 مئی کے بعد ہو رہا ہے، کچھ میری بیماری کی وجہ سے. 28 مئی کو چلا تھا حویلی سے. یہ درس کا پہلا حصہ ضرور سنیے گا. آپ کو زندگی میں آخری بات کہوں، جوتے کے باہر کنکر کو برداشت کیا جا سکتا ہے، پر جو کنکر جوتے کے اندر ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. انسان باہر کی ساری جنگیں لڑ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم گھر کی جنگ ہار جاتا ہے. اور یہ آیت ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ صلحاء، اور میں نے حضرت سعید المسیب کا حوالہ دیا ہے. میں نے کہا ہے کہ میں صحابہ سے، تابعین سے اس آیت کے کمالات آپ کی خدمت میں لاؤں گا. حضرت سعید بن المسیب کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے فرمایا اس کو پڑھ، اور واقع میں ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ میرا سحر جادو ٹوٹ گیا ہے، اور میرے گھر کے اندر زندگی میں سکون، چین اور راحت اور رحمت ہے. اللہ پاک جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تو امت کو خیر عطا فرما دے. موجودہ یہ وبا تکلیف ہے، اس کو اپنی رحمت کی ایک بارش سے ختم کر دے. اللہ سارے عالم کے انسان جتنے بھی ہیں وہ تیرے ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، اور اے اللہ جس مذہب، مسلک، جس مزاج ذہن کے ہیں سب کو اپنی رحمت اور خیر اور ہدایت کی چھاؤں میں دے دے. سب کے دلوں کو کملی والے کے نور سے مزین منور فرما. اللہ تسبیح خانے کو کبھی ویرانی سے بچا، ہر فتنے دجال سے بچا. اور سخی آقا جتنے دکھیارے غم کے مارے دنیا میں بیٹھے آمین کہہ رہے، یہاں ان سب کی ضرورتیں، پریشانیاں، مشکلیں حل فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.